اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے شیطان کا ساتھی کون ہے۔ دیکھیں، شیطان کا ساتھی ہر وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اس کا دل دنیا کے خیالات سے بھرا ہوا ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے، تو اب شیطان اس کا ساتھی ہے۔ اب یہ شخص جس نے اپنی حقیقت کو بھلا کر اللہ کی یاد سے دل کو غیر آباد کر کے دنیا کی یاد سے اپنا دل آباد کر لیا، تو اب کیا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا رہے گا۔ یہ شخص شیطانی وسوسات سے نجات پا نہیں سکتا۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، اخلاص، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، زندگی کا ایک مقصد کا تعین کریں۔ اخلاص کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں کہ زندگی کے ایک مقصد کا تعین کریں، نظریہ اپنا درست کر لیں، مقصد، سمت، منزل اپنے اللہ کو بنا لیں، سمت اپنا رخ پھیر دیں اللہ کی طرف، اور پھر جو ہے اس کا پھر طریقہ کار ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان کا ساتھ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ شیطان کی ساتھی نہیں بننا ہے، عام طور پہ تو ہم سب شیطان کی ساتھی ہیں کیونکہ ظاہر منزل ہے ہماری، تو اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اخلاص، مخلص ہو جائیں، اپنے وجود میں، اپنے مقصد پیدائش میں مخلص ہو جائیں۔ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ نے جس لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد میں آپ مخلص بن جائیں، ایک طرف ہو جائیں۔ حنیف قرآن کا الفاظ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنا رخ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جس نے زمین اور آسمان پہ، میں یکسو ہوں، اب کسی اور طرف میں نہیں دیکھ رہا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری دین کا لبادہ بھی پہنا ہوا ہے، پھر دنیا کو بھی دیکھتے ہیں۔ بھئی دنیا بھی ہونی چاہیے، اس سے تو انکار نہیں ہے، دنیا تو ضرورت ہے، لیکن مقصد تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ یکسوئی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اخلاق کی اصلاح ناممکن ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، شیطانی خیالات سے، شیطانی کاموں سے آپ بچ نہیں سکتے، شیطان آپ کو گمراہ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ آپ مخلص نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، آپ کسی اور طرف بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی آرزو ہے دل میں، کوئی جڑیں پکڑی ہوئی ہیں کسی چیز نے، کوئی امنگ ہے غیر اللہ کی غیر اللہ نہیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے، یعنی آپ ارادہ کر لیں اللہ کا، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ شیطان کا وعدہ تو جھوٹا ہے، شیطان ہمیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے، نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ ہے کوئی اس میں وزن؟ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا اللہ ہو گیا اس کے لیے سارا سب کچھ ہے۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا، پورا شعر کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے۔ تو محمد سے وفا کیا ہے؟ ان کی دعوت کو قبول کر لو، دعوت کو قبول کر کے وفا ہوتی ہے نا۔
یہ تو نہیں کہ آپ اس کی دعوت کو نظر انداز کر کے کچھ ادھر اور حساب کتاب کے، نہیں، کہ محمد سے وفاتون، یہ شعر ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی ویسے نہیں ہے. تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ تو حدیث کا ہی میں نے آپ کو مضمون سنا دیا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا. اب یہ اس پہ آپ ذرا غور کریں. حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا اور ما فیہا کی قیمت، قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ جہاں چیز ہے کیا. آ رہی سمجھ؟ اگر یہ ظاہر جو کچھ بھی ہے وہ میرے خیال سے ایک اس کے بارے میں ہے، یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں. فجر کی سنتوں کی جو قدر و قیمت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ہے. وہ پوری حدیث کا مفہوم مجھے، لیکن ایسا ہے. وہ سنت کی جو وہ ہے، صرف دو رکعت سنت. تو ہماری آپ اپنی سوچ کو دیکھ لیں نا کہ ہماری سوچ کیا ہے. تو یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اب لوح و قلم جو ہے، اب لوح و قلم تو دیکھیں، ایک تو ذات الہی ہے اور پھر لوح و قلم ہے اس کے بعد ہے نا. لوح و قلم تو اس کے بعد ہے نا. تو انسان جب اللہ اس کا ہو جائے تو لوح و قلم تو ذرا تھوڑا سا نیچے رہ گئے نا. آپ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے تو لوح و قلم تو پھر ذات سے تھوڑا نیچے ہے نا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، شیطانی وسوسات کا وہ مضمون تھا کہ شیطان کے ساتھی بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو اللہ کا ساتھی بن جائے، یعنی قرآن میں اس کا ہے کہ اولئک حزب اللہ، حزب اللہ، اللہ کا لشکری جو بن جائے تو وہ غالب ہوگا. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. یا وہ پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، بہت اچھی ہے. ہمارے شیخ اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے. تو دنیا میں تو ایسا ہی ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا. جو اللہ والے نہیں ہیں وہ دنیا والے ہیں، جو دنیا والے ہیں وہ شیطان والے ہیں. کہ نہیں کوئی اور چیز ہے. جو اللہ والا نہیں ہے وہ تو دنیا دار ہے پھر، اور دنیا دار تو پھر تو شیطان کے ساتھی ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا ساتھ دینے کی بجائے رحمان کا لشکری بننا چاہیے. اور پھر اس میں اخلاص، میں نے آپ کو بتایا کہ اخلاص، آپ مخلص ہو جائیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تم زندگی ایسے گزارو، اور زندگی گزارنے میں خالص، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ خالص اللہ کے لیے کر لو. مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. اب یہ بندگی کے معنی بھی ہمارے جو محدود ہیں، بڑے ہم محدود معنی کرتے ہیں. نہیں، زندگی گزارنا، اخلاق. اللہ کے لیے تم زندگی گزارو، اور اس زندگی گزارنے میں نیت خالص اللہ کی کر لو. خالص، کوئی اور اس میں خواہش نہ رکھو. ہاں تمہیں دنیا ملے گی، تمہاری جو تقدیر میں ہے وہ تو تم بہرحال ملے گی. یعنی اس سے تو دین تمہیں روک نہیں سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اگر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو جو قسمت ہے وہ تو تب بھی ملے گی جب آپ شیطان کے ساتھی ہوں. اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا. وَإِنَّا لَمُوَفِّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کو میں ان کا نصیب دوں گا، لیکن اگر آپ رحمان کے ساتھی بن جائیں دنیا آپ سے فوت نہیں ہوگی. یہ بات ذرا، یہ شیطانی خیال ہے کہ دنیا فوت ہو جائے گی. ہاں جذبہ آپ رکھیں، فوت ہوتی ہے تو ہونے دو.
قربانی کا جذبہ آپ رکھیں، فوت ہونی ہے تو ہونے دو، لیکن فوت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ قسمت تو لکھی جا چکی ہے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، ہماری تقدیر، تو وہ دین کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہاں برکت ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ برکت ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں تو آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی، اور پھر بے برکتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، سکون نہیں ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑے، تو میں ہائے پکار، یہ بات گھروں میں ہوتی ہے نا، بچے لڑ رہے ہیں والدین سے، اونچی آواز میں بچے والدین سے بات کر رہے ہیں، والدین آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ وہ، بس ایک بہرحال یہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ اگر وسوسوں سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے تو آپ اللہ والے بن جائیں، زندگی کے بارے میں سوچیں، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر لیں، اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں، اللہ اور اس کے بندوں کا ساتھ دیں، اور بندوں کے راستے پر چلیں، بندوں کے راستے پر چلیں۔ اللہ کا راستہ جو ہے وہ بندوں کا راستہ ہے، اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، تو آپ بندوں کے راستے پر چلیں تو ان اللہ کے بندوں کا راستہ تو اللہ ہی کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم